آج ہم شعبان المعظم کے فضائل کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے برگزیدہ اور محترم بنائے ہیں: رجب، شعبان، رمضان اور محرم۔ شعبان المعظم وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور گناہگار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش و مغفرت طلب کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ شعبان المعظم کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رمضان کے احترام کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام شعبان المعظم کا باقاعدہ طور پر دعا کے ساتھ استقبال فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ حضور دعا فرمایا کرتے: اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما۔ سو رجب اور شعبان وہ 2 مہینے بابرکت ہیں کہ جن میں رب تعالیٰ جو ہے وہ برکتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، اور حضور نے برکتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے، اور اے باری تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اس روایت کو امام طبرانی نے موجب الاوسط میں نقل کیا ہے۔ اور شعبان حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے۔ امام ہندی نے کنز العمال میں روایت کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: رجب شہر اللہ، رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، و شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: شہر شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان المطہر، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تعالیٰ گناہوں سے پاک فرماتا ہے۔ جو شخص گناہوں کی بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے اس مہینے میں رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور امام قسطلانی نے بڑا ہی لطیف نقطہ یہاں پہ بیان کیا ہے المواہب لدنیا میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک شعبان رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مہینہ ہے، اور یہ اس لیے حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت نازل کی جس میں رب تعالی نے حکم دیا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود و سلام کو بھیجو۔ سو یہ حضور علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام کا شعبان المعظم میں یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے۔ آپ محبت فرماتے تھے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت میں آتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم شعبان المعظم کا پورا مہینہ جو ہے وہ روزے سے رہتے۔ اور امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا رسول اللہ افضل نفلی روزوں کے بارے میں، جب پوچھا گیا کون سے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: شعبان کے روزے، شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم اور قدر کے لیے۔ رب تعالی ہمیں شعبان المعظم کی برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔